جمعیت علماء اسلام شریف پارلیمنٹ حضرت مولانا اسد محمود صاحب قلبی مفتی زندہ تھا قلبی مفتی زندہ تھا نعرہ تکبیر فرمان سائیڈ آنے مائک آنی سائیڈ تھی انجا فرمان فرمان مائک آنی سائیڈ سائیڈ کرائے ہو اوئیدہ فرمان آنے سائیڈ تھی فرمان آنے سائیڈ تھی بہو فرمان جلدی کر بہو بس فرمان سائیڈ تھی آنے بہو ادھا تھوڑو چھوڑو پاس بس الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم جناب صدر مجلس مشائخ اعزام جامعہ کے اساتذہ کرام طلباء عزیز وادی مہران کے غیرت مند اور جرت مند مسلمان بھائیوں، برادر مکرم حضرت مولانا راشد خالد میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے آج اس عظیم محفل میں جو تکمیل تحصیل علم کی مجلس ہے، تکمیل ختم بخاری کی مجلس ہے، حفاظ کرام کا قرآن کریم
حفظ کرنے کی مجلس ہے۔ آج اس مجلس میں ان طلباء کرام کو دستار فضیلت کی جائے گی کہ جنہوں نے اپنی جوانی کا 8 سالہ دور اللہ کے لیے تحصیل علم کے لیے وقف کیا۔ آج ان کی نسبت براہ راست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت کے ساتھ جا مل رہی ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ان مدارس کے ساتھ وابستہ کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ میں خود بھی ایک دینی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں۔ میرے بھائی بھی اسی دینی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں اور اس سال بھی میرا ایک بھائی جس کی دستار فضیلت ہوئی اور جس نے تکمیل بخاری اس سال مکمل کیا، میں یقیناً جماعت کے ذمہ دار ساتھیوں نے مدارس کے حوالے سے، مدارس کے کردار کے حوالے سے بات کی۔ کچھ ساتھیوں نے تحفظات کا اظہار کیا، کچھ ساتھیوں نے خدشات کا اظہار کیا، کچھ ساتھیوں نے مدارس کی فضیلت بیان کی۔ یقیناً ان تمام حضرات نے مدارس کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ آج بھی جس ایوان میں ہم بیٹھے ہیں وہاں پر ان کی غلام گردشوں میں
مجھے غصہ آ جاتا ہے تو میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ تم تو خود وزیر اعظم ہو. دوسرا وزیر کہتا ہے کہ حج ڈیٹا فارم سے ختم نبوت کا حلف نامہ غائب کر دیا جاتا ہے. جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو وہ برملا ہمیں جواب دیتا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں. بغیر پوچھے مجھ سے یہ کام کروایا گیا ہے. میری اطلاع میں یہ فارم نہیں دیا گیا. کل پرسوں قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا. آج کورونا وائرس کے حوالے سے سے توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ جواب دیتا ہے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. اس چیز کو سوار نہیں کرنا چاہتے کہ قوم خوف و ہراس میں مبتلا ہو جائے اور اجلاس ختم ہونے کے بعد چند ہی گھنٹوں میں قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جاتا ہے اور حکومت حکم نامہ جاری کرتی ہے کہ تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے. میرے محترم دوستو، اس قسم کی حکومت آج ہم پر مسلط ہے. ہمارا وزیر اعظم امریکہ جاتا ہے تو بدنام زمانہ ایسا یہودی کہ جس کو مسلم ممالک کے علاوہ برطانیہ نے بھی ناپسندیدہ شخص قرار دیا ہے، جس کا نام جارج سوروز ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اس کو آفر کرتا ہے کہ میں پاکستان کی معاونت کر سکتا ہوں دو چیزوں میں. ایک آپ کی معاشی صورتحال، آپ کی معیشت میں، اور دوسرا تعلیمی نظام میں. تعاون کون سا شخص کروا رہا ہے؟ جس کا نام جارج سوروز ہے. خود گولڈ سمتھ کا داماد ہے اور گولڈ سمتھ کے بیٹے راتھشائلڈ کے داماد ہیں. ان کی معیشتوں کو کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں. اور اس کے بعد بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کس بنیاد پر اس کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں.
हमारी मईशत को सोची समझी साजिश के तहत बदतबाह व बर्बाद कर दिया गया। यहूदी नवाज हुकूमत में, इमरानी हुकूमत में आज तालीमी इस्लाहात के नाम पर मदारिस का निसाब निशाना है, लेकिन मैं आपके जरिए पाकिस्तानी अवाम को ये पैगाम देना चाहता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम के होते हुए मदारिस का निसाब न अंग्रेज चले गए, लेकिन मदारिस आज भी उसी आबोताब के साथ अपने नूर कौम तक पहुंचा रही है। नारे तकबीर, मदारिस इस्लामी, नारे तकबीर। मेरे मोहतरम दोस्तों, नासिर भाई ने सिंधी में बातें की और मुझे खुद जो समझ में आया कि वो तकाबुल कर रहे हैं मदारिस का और कॉलेजेस का। मैं आप हजरात को वाज़ेह तौर पर यह बताना चाहता हूं कि उलमा और ये कुरान और हदीस का करिश्मा है कि जब मारिफत अता हो जाए तो फिर उलमा की क़यादत भी डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो ने की। नारे तकबीर, शहीद इस्लाम हज़रत मौलाना डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो। उलमा ने
شہید اسلام کی سرپرستی میں سندھ کے اندر جو کردار ادا کیا ہے، یقیناً آپ تمام کارکن زندہ باد کے نعرے کے مستحق ہیں۔ آپ کے اکابرین زندہ باد کے نعرے کی مستحق ہے۔ آج بھی جمعیت علماء گزشتہ 10 سال سے تو میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ ملک کی سطح پر جمعیت علماء اگر اپنے کسی پروگرام کا آغاز کرتی ہے تو ابتدا وادی مہران باب الاسلام سے کرتی ہے، اور جمعیت کی قیادت پر جس انداز سے سندھ کی عوام لبیک کہتی ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ کی قیادت کو کہ اپنی کاز کے ساتھ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے انشاءاللہ اسلام کا کارکن زمین بوس کرے گا۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، اس ملک کو 70 سالوں سے سیکولر سٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ملک کو بیرا روی کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سن 2019 میں عورت مارچ کیا گیا۔ پھر اس عورت مارچ کے اندر جس واحیات نعروں کے ساتھ وہ عورتیں بازار میں آئیں، جن بیہودہ نعروں کے ساتھ وہ عورتیں بازار میں آئیں، اس سال قوم نے رد عمل دیا اور عدالت نے اس کا نوٹس لیا۔ عدالت نے ان پر پابندی لگائی کہ آپ ان بیہودہ نعروں سے اپنے آپ کو مستثنا کریں اور پھر اپنے حقوق کی بات کریں۔ آپ نے دیکھا ہے اور ہم عورت مارچ والوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا حق تو واضح کرو، وہ کون سا حق ہے جو اسلام نے خواتین کو دیا ہے اور ہمارے آئین نے نہیں دیا؟ ہم سے بات تو کرو، کون سا حق اس کے لیے مانگ رہے ہو جو اسلام نے دیا ہو، آئین نے نہ دیا ہو؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم عورت کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ میرے دوستوں، میں نے ان کو کہا
کہ آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ حق اس وقت پاکستانی قوم ایک عورت کو دے فریب نہیں دے سکتے تو اس کی بنیاد یہ مدارس اور یہ علماء ہے. اور اسی لیے وہ اصلاحات کے نام پر مدارس کے اثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں. معاشرے کے اندر یہ مدارس کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن مدارس انگریز کی خواہش بھی تھی. انگریز نے بھی اس کے مقابلے میں دوسرے تعلیمی نظام متعارف کروائے، لیکن مدارس کے اثر و رسوخ کو ختم نہیں کر سکتے. مدارس نے ان طلباء کے رہائش کا ذمہ بھی لیا ہوا ہے. کیوں اس کردار کو آپ دنیا کے سامنے نہیں پیش کرتے؟ مدارس نے ان طلباء کے کتابوں کا ذمہ بھی لیا ہوا ہے. کیوں آپ مدارس کے اس کردار کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتے؟ اور پھر اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنا کر مدارس کو الزام دینے کی کوشش کرتے ہو، پھر اس کو قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے کٹہرے میں کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہو. ہم اس قسم کے مذموم سازشوں کا ہر محاذ پر مقابلہ کریں گے اور کرتے چلے آئے ہیں. نعرہ تکبیر! عمرانی حکومت سے، یہودی نواز حکومت سے، جو عابری کا جو یار، جو قادیانی جو
وادی مہران کے غیور مسلمان بھائیوں، یہ اللہ کی دین ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے سیاسی محاذ پر علماء کی سرپرستی میں قوم کے حقوق کے حوالے سے، ریاست کی ذمہ داریوں کے حوالے سے جو علم بلند کیا تھا، اس کردار کو آج بھی جمعیت علماء زندہ رکھے ہوئے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اب آپ اس سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں۔ آج آپ نے اپنی صفوں کو منظم کرنا ہے، آج آپ نے اپنی صفوں سے سازشی عناصر کو باہر پھینکنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کسی شخصیت کا عزم نہیں چاہتی، جمعیت علماء اسلام کوئی روایتی جماعت نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام اگر اس روئے زمین پر کوئی نظام چاہتی ہے تو وہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہے، دوسرا کوئی نظام جمعیت علماء اسلام نہیں چاہتا۔ انہیں لوگوں کی ہے، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے۔ افغانستان کے اندر بھی امریکہ براہ راست آیا، افغانستان کو قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن افغان قوم نے امریکہ جارحیت کا مقابلہ کیا اور بالآخر امریکہ بھاگنے کے لیے معاہدہ کر کے ان کے گھٹنوں میں بیٹھ گئے۔ ہم نے پاکستان میں آئین کا حلف اٹھایا ہے، آئین کی بالادستی کا حلف اٹھایا ہے۔ آج اگر آئین کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں تو یہ جمعیت علماء اسلام کے مرہون منت ہے، یہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے مرہون منت ہے۔ اور ہم نے اگر اس ملک کے آئین کو اسلامی بنایا تو ہم پہاڑوں میں نہیں گئے، ہم مورچوں میں نہیں بیٹھے، ہم نے بندوق نہیں اٹھایا، بلکہ ہم عوام کے پاس گئے ہیں
اور عوام کی تائید لے کر قومی اسمبلی کے اندر گئے ہیں اور وہاں پر ہم نے اپنے آئین کو اسلامی بنانے کی کوشش کی. اسی آئین کے تحت جمعیت علماء اسلام کے امیر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے قادیانیوں کو آئین کے اندر کافر ڈکلیئر کروایا. نعرہ تکبیر! اجازت ختم نبوت! پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ مذہبی کارڈ، اس وقت بھی شاید کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، لیکن امت کا دیرینہ مسئلہ جو قادیانیت کی صورت میں مسلمانوں کے خون کو جلا رہا تھا، اس قضیے کو ہی ختم کر دیا. اور ان قادیانیوں کے متعلق حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت آ سکتی ہے لیکن پاکستان میں قادیانی پھر مسلمان کی حیثیت سے سر نہیں اٹھا سکتا. آج بھی اگر اس آئین میں اسلامی دفاعت کی جنگ کوئی لڑ رہا ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! یہ جو آپ لوگ جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، جلوسوں میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرتے ہیں، اور دنیا تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ کوئی کم کام نہیں ہے. آپ کا مقصد اگر اسلامی نظام ہے، آپ کا مقصد اگر آئین میں موجود اسلامی دفاعت کا دفاع ہے، تو یہ عین جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور بغیر بندوق کے کر رہے ہیں. ان کو چنے چبوا دیا. آج ان کے کٹ پتلی حکمران غیر مؤثر ہو کر رہ گئے ہیں، اور ان کی صورتحال میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ مشاہدہ کر رہے ہیں. مجھے ٹی وی سے پتا چلا اور مجھے سوشل میڈیا سے پتا چلا. پاکستان جیسی ریاست میں اس قسم کا رویہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا کہ اگر ہماری معیشت کا مسئلہ ہو تو معاشی محاذ پر بھی ہمیں اپنے آرمی چیف کو اپنے وزیر اعظم سے پہلے چائنا کے پاس بھیجنا ہو.
اس نے پاکستان کی معیشت کو اوپر اٹھانا تھا۔ آج چین کی حکومت معذرت خواہ ہے کہ ہم ان منصوبوں کو اس ماحول میں آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں، عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے۔ خارجہ پالیسی کا حال ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایک ریاست کے سربراہ کو بلاتے ہیں تو دوسری ریاست کا سربراہ ہم سے خفا ہو جاتا ہے۔ نہ خارجہ پالیسی ہے، نہ یہ حکومت داخلی امور چلا سکتی ہے۔ معیشت جو پالیسی جمعیت علماء نے علماء کرام کو اور مدارس کو دی ہے، اس حوالے سے ہم سب مطمئن ہیں کہ جب تک کسی بھی معاہدے کو جمعیت علماء اسلام کی تائید حاصل نہیں ہوگی، وہ معاہدہ مدارس کے لیے قابل قبول قطعاً نہیں ہے۔ تو مدارس کی محاذ پر بھی ہم نے دیکھنا ہے، سیاسی محاذ پر بھی ہم نے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ علماء کرام کو اور مذہبی طبقے کو بھی اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ آج جس وبائی مرض کے متعلق جمعیت علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ مرکز سے لے کر صوبوں اور ضلعوں اور